جن لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ آ کے افغانستان کی سرزمین سے ٹیررزم کا خاتمہ کر دیں گے، ہندوستان سے بات نہیں کریں گے، ہماری پالیسی وہاں پہ آ جائے گی، بالکل فلاپ ہوئے ہیں. خود مانا ہے آپ نے، کنفیس کیا ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ اب خود کہتی ہے کہ پالیسی غلط تھی فیض صاحب والی. تو کریں پریشرائز ان کو، اس طرح ہوتے ہیں تو وہاں پہ مزید بڑا فیمن آ جائے گا، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی دے ہیو نتھنگ ٹو لوز نا. بیسکلی باہر سے ایڈ لے کے چل رہے ہیں، پھر چل لیں گے اس چیز کو لے کے، لیکن آپ پہ جو فال آؤٹ آئے گا وہ اس سے بڑا آئے گا. جو تھوڑی بہت خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں، وہ میڈیا میں نہیں رپورٹ ہو رہی. فرام بیسڈ آف واٹ یو نو، مجھے تو اینیکڈوٹلی لوگوں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے پراپر بیسز ہیں جو وہ کنٹرول کرتے ہیں انٹری ایگزٹ ان ایریاز ان دا نارتھ ناؤ، اینڈ ٹی ٹی پی کے جو اسٹرانگ ہولڈس تھے دے پریٹی مچ بیک. از دیٹ ٹرو؟ نہیں، اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ٹینڈر ہیں ان میں ان کے شیئرز ہیں، مطلب ریٹرن میں ہے کہ یہ اگریڈ ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا سودا ہوا ہے یا ٹھیکہ دیا ہے تو اس پہ لوکل کمانڈر کو یہ جائے گا. تو وہ کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ بیکاز دے کانٹ افورڈ دیٹ دے بومبارڈ ایوری تھنگ جو کہ وہ انویسٹ کرنے جائیں جہاں پہ، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دے نیڈ اے شیئر. یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ شریعہ کے بارے میں جنگ ہو رہی ہے، وہ نوٹ کے لیے کر رہے ہیں نا، ان کو ملتا رہے گا، صحیح رہیں گے وہ. The people there came out in numbers against them. تو عوام کی جو ول ہے وہ اینٹی طالبان ہے، اینٹی. دیٹس وائی دے کانٹ ڈو اٹ اوورلی نا، اسی لیے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی اتنے کھلے عام جو کرنا چاہ رہے تھے یہ. تو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر لوگوں کی ول ہے یا تو اگر گورنمنٹ ایکشن کرے گی تو اس کا سپورٹ ہوگا، کیونکہ ماس سپورٹ ہے. یا تو کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ نہیں، وہ ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے نا، کہ جس طرح سے پالیسی تھی طالبان کو لے کے امریکہ کے ساتھ، پیسے لیے اور کہا کہ نہیں یہ بڑے برے ہیں، یہ تھوڑے سے ان کو دیے، تھوڑے سے جیب میں ڈالے، ان سے ہی امریکی کانوائز پہ اٹیک بھی کروایا. بعد میں بی بی سیز ڈبل گیم جیسی ڈاکومنٹریز بنی، اس میں ایکسپوز بھی ہو گئے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر افغان طالبان کی دشمنی مول لینی ہے تو وہ تو افورڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ناردرن بارڈر پہ اگر جنگ لگ گئی تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہونی آپ سے اس کی. saying that we are appeasing TTP to appease افغان طالبان. نو وی کانٹ ٹیل دیم ٹو ایکسٹرمنیٹ ٹی ٹی پی نا. ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے نہیں، ہم کیسے کریں؟ کیوں؟ گوریلا وارفیئر کا جو ڈیمیج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، 8,000 فائٹر تھا، اب تو 10-11,000 ہو گیا ہے. آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکتے، وہ جب کچھ سائن کرتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں. ہم نے ملٹیپل دفعہ ایکسپیکٹ کیا ہے، ہم نے ان کو یہ بھی بولا آپ شریعہ اپنا نافذ کر دیں، اپنا چلا دیں. نتھنگ ہیز ورکڈ. تو کیا کریں؟ بٹ دے گیو یو اے پریٹیکسٹ ٹو اسٹے دیئر. اف دیر از لا لیسنس یو نیڈ لا انفورسمنٹ. So number one thing is that, which they need as well. Number two is that if you completely go after TTP, they will persuade TTA to respond to you, because TTA also fears TTP. That's because TTP will engage with Daesh Khorasan to dethrone them completely. So this is interconnected. It was very easy to be seen, لیکن یہاں پہ لوگوں نے یا آنکھیں بند کر لیں یا ڈیلیبریٹلی یہ کیا ہے. نہیں، پیڈ تھنک ٹینکس، پیڈ پوڈ کاسٹ کہ یہ افغان طالبان اور تحریک طالبان اب بڑے بدل گئے ہیں، اب اچھے ہو گئے ہیں. دس از گڈ فار پاکستان پالیسیز. اپنے آپ کو جو لوگ جو پولیٹیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں پوڈ کاسٹ پہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کی جو لکھا تھا انہوں نے اس ٹائم پر. پھر لوگوں نے اسکرین شاٹ کر کے بولا کہ اس نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ. تو یہی بات ہے نا کہ یہ وہی انٹرسیکشنالٹی والا مسئلہ ہے کہ اگر یہ اٹ از کمنگ فرام اے پشتون پرسپیکٹیو، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. اگر وہ وہاں دودھ شہد کی نہریں بھی بہا دینا تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تبھی کہیں گے جب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی کوئی بوری بند لاش نہیں دیکھی، ڈرون نہیں دیکھا، یہ سارا کچھ نہیں دیکھا. ویری ایزی ٹو سے اچھے لوگ ہیں، لیکن اچھے لوگ جب سوات میں آ جاتے ہیں اسلام آباد سے 150 کلومیٹر دور، پینٹ گیلی ہو جاتی ہے آپ کی. پھر آپ کہتے ہیں مارو ان کو. تو اگر اچھے ہیں تو پھر اپنے لیے بھی اسی حکومت کا انتخاب کریں نا، کہ آپ جائیں سینما فلم دیکھنے کے لیے، آپ کو کوڑے مارے وہاں پہ بٹھا کے، آپ گٹار بجائیں تو آ کے اس کو آگ لگا دیں، یا آپ اگر اپنی بچی کو اسکول بھیجیں تو اس کو مار کے واپس بھیجیں، اگلے دن ویسے ہی اٹھا کے لے جائیں اگر دوبارہ بھیجیں تو. کریں اس نظام حکومت کو سپورٹ اور اس کو ایمباڈی کریں پھر، کیونکہ جس چیز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں پھر اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے نا. یہ ہپوکریسی جو میں دیکھتا ہوں پاکستان کی اربن کلاس کی، یہ بہت ہی زیادہ ٹو فیسڈ ہے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ مرین کے انڈر رہ کے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ کے خوش ہوں، بڑی اچھی فلم چل رہی ہے. یہ جو نئی ٹی ٹی پی آئی ہے، اٹس اے لاٹ مور ڈینجرس، اٹس اے لاٹ مور کمپلیکس. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ وائل وی آر فوکسڈ آن پیلس انٹریگز کہ خان صاحب کا کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ جو وائٹ واکرز آ رہے ہیں، اس ٹی ٹی پی جنرلی اے ہیوج تھریٹ دیٹ وی آر اگنورنگ رائٹ ناؤ؟ بالکل صحیح ہے. مطلب اس وقت جو خطرات ہیں ملک کے، وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے.
یہ بات صحیح ہے کہ جو فوکس آپ کا سارا جو ہے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے اس پہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، مطلب اس میں کیونکہ اسی کے اوپر دار مدار ہوتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لیکن اصل مسائل جو پاکستان میں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. معاشی صورتحال ہے، یا سب سے پہلے جیسے آپ نے بات کی ملیٹنسی کا مسئلہ جو ہے بہت ہی سنگین ہے، اور یہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اس کی ایک تاریخ موجود ہے، اور یہ ہم 25-30 سال سے بلکہ 4 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملیٹنسی کو یہاں پہ فروغ ملا ہے. اور شروع میں جو ملیٹنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے نتیجے میں ہی آئی تھی، اور ایک وقت وہ تھا جب 1990s اور 80s اور میں جب ہم نے ملیٹنسی کو ایز اے پارٹ آف دا فارن پالیسی اور سیکورٹی پالیسی کو اپنایا تھا، اور اٹ واز یوزڈ ایز اے پاکستان پراکسی. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی تنظیمیں آپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گی. اور جیسی حالات بدلے، جب آپ پہ جو ہے پریشر پڑا 9/11 کے بعد، تو ہم نے کوشش کی کہ شاید ان کو دبایا جائے، لیکن وہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی تھیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ملیٹنسی کو صرف یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 2013 کے اور کے بعد سے جو ایک آپریشنس ہوئے تھے مختلف فارمر فاٹا ایریاز میں، تو اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی. تو میرا اس وقت بھی خیال یہی تھا کہ اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے، وقتی طور پہ آپ اس کو حل تو ضرور کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف فائر فائٹنگ کے طور پہ آپ ملیٹنسی کے وجوہات کو ختم نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں اور ہیں. اگر ہم ہسٹوریکلی چیزیں بتائیں. ایک تو نظریاتی طور پہ اب جو ہے ہمارا پورا طریقہ کار یہ رہا کہ جہاں پہ جیسے ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز جیسے ہوتے ہیں، جہاں پہ آگ لگی آپ نے اس کو بجھانے کے لیے پہنچ گئے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، اس کی جڑیں جو ہے، ایک نظریاتی جڑیں جو تھیں، اس کو آپ نے کبھی ایڈریس نہیں کیا. بلکہ ہماری پوری پالیسی جب ہم لڑ بھی رہے تھے ملیٹنٹس کے خلاف ہٹا میں، تو بھی ہماری کلیئرٹی موجود نہیں تھی. اس وقت بھی آپ کو خیال یہ ہوتا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا پورا ایک بنا ہوا تھا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ نے جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے ان کے خلاف آپ لڑ رہے تھے، لیکن دوسری طرف افغانستان میں جو کچھ طالبان کی جو جدوجہد تھی امریکہ کے خلاف، آپ اس کی مدد بھی کر رہے تھے. سارے طالبان کے لیڈران جو ہے یہاں پہ رہتے تھے. تو اس قسم کی چیزوں میں جو ہے آپ کی پوری ایک نیشنل سیکورٹی داؤں پہ لگ گئی تھی. اب جو ہے جس طرح سے ریسرجنس ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی واپسی میں، تو اٹ واز پریڈکٹیبل. یہ نہیں تھا کہ جو ہے اچانک ہوا ہے. یعنی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جو ہے جیسے یہ ہوگا، تو کیونکہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں ہے، صرف اسٹریٹجی کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں پوری ان کی جدوجہد تھی اور یہ پاکستانی اسپیسیفک ہو گئے تھے. لیکن ایک ان میں جو ہے ایک نظریاتی ایک آہنگ مہنگی تھی. انفیکٹ ایکچولی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب TTP فارم ہوئی تھی 2007 میں بیت اللہ محسود نے، تو اس کے اوپر جو ہے ان کے جو اطاعت جو کی تھی انہوں نے ملا عمر کے ساتھ کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق تو نہیں تھا ان میں لے کے. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے جب وہی طالبان کے جتنے لیڈر جو TTP میں بنے تھے، وہ اوریجنلی جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہی نتھی تھے. 90s میں جب طالبان کی وہاں حکومت تھی تو سب کے سب جو ہیں وہ افغانستان میں تھے اور وہ کر رہے تھے. اور میں خیال یہ کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی ان میں سب میں اس کا حصہ تھا. تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر کسی کو خوش فہمی تھی کہ طالبان میں آنے کے بعد، افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد جو ہے ہماری ویسٹرن بارڈر ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے امانگے. یہاں آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کی حکومت بنی تھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے افغانستان فتح کر لیا ہے. تو یہ ایک چیز رہی ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے، ایک بہت مہنگی چائے پڑ گئی تھی ہمیں، وہ ایک چائے کا پیالہ ہمیں اب سرینا میں بڑا مہنگا پڑ گیا. اچھا، ہمارے صاحب گئے تھے نا افغانستان. اچھا ہاں دیٹس رائٹ. وہ جو ہے تو یہی تھی ساری چیزیں، جیسے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا جیسے ان کی اپنی حکومت آ گئی. اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری اسٹیٹ پالیسی کا بہت بڑا دخل ہے. مطلب ایک یہ کہا جائے کہ جسی کے ایک ایسے مسائل ہیں جس سے اسٹیٹ نبٹ رہی ہے، تو کبھی بھی نہیں تھا. مطلب آپ ہمیشہ پالیسی کو دیکھیں، ایک کنفیوز پالیسی رہی ہے. کبھی آپ لڑتے تھے، کبھی ان سے مفاہمت کرتے تھے، کبھی سوچتے تھے کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، فلانے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا کہ وہ چائے کا پیالے پی رہے تھے،
تو ان کا جو ہے جو نئی جو ایک لحاظ سے ویو آئی ان کا بہت بڑا قصور ہے. کیونکہ آپ یاد ہوگا آپ کو جیسی حکومت آئی تھی تو ہم نے طالبان کے دباؤ میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کرنے کی بات کی تھی. لیکن ایک عجیب سی چیز تھی, یقینی طور پہ دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ اس قسم کے انسرجنٹ گروپ کے ساتھ اسٹیٹ مذاکرات کرتی ہے, لیکن اس کی جو شرائط مختلف ہوتی ہیں. شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں گے, آپ جو ہے قانون کریں گے. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کی شرائط پہ کر رہے تھے, اور آپ نے ان کو کنسیڈ کیا. خود اب یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ 40,000 لوگوں کو واپس ہم لے آئے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا, جو کہ آپ پھانسی کی سزا بھی ملی تھی, ان کو آپ نے رہا کیا یہاں پہ. خاص طور پہ سوات کے جو تھے, جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, ان کو باقاعدہ جو ہے واپس آنے دیا گیا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اب صورتحال جو بن کے آتی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے ہی جو ہے غلط پالیسی کے نتیجے میں ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس ایزی کہ ہم عمران خان اور جنرل فیض کے کھاتے میں ہر بری چیز ڈال دیتے ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی دی انسٹیٹیوشن بیکنگ. ٹو پیپل couldn't. What is missing in the mainstream analysis about Waziristan? What are some of the intricacies that people don't understand or don't factor into their analysis? اس کی میں ایک مثال دوں. وہاں پہ آپریشن زربیزب کے نام سے ایک بڑا ملٹری آپریشن ہوا نارتھ وزیرستان میں, بہت بڑا تھا. یعنی ہر قسم کا اسلحہ اس میں تقریباً استعمال ہوا. پوسٹ اے پی ایس, ہاں, اس میں وہ جو نان ٹریڈیشنل ویپنز ہے اس کے علاوہ اس میں گن شپس بھی, اس میں فائٹر جیٹس بھی, اس میں آرٹلری بھی, اسپیشل فورسز, سب چیزیں. آپ یہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو, اس علاقے کو ٹی ٹی پی سے خالی کروانا ہے. وہ چیزیں بالکل یعنی ٹیکٹیکل لیول پہ وہ چیزیں اچیو ہوئیں. ٹی ٹی پی کو وہاں سے پش کیا گیا, وہ افغانستان چلے گئے. اس کے بعد جو چیز تھی کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آپ نے لانی تھی, ریہیبلیٹیشن. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے. اور یہ ہم اکثر وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں اسلام آباد میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں, کہ اسلام آباد میں نے ایک گھر چھوڑ دیا کسی دوسرے گھر, وہ بھی اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ صدیوں سے, یعنی میں یہ 10 سال 20 سال 25 سال کی بات نہیں کر رہا, یا پاکستان بننے کی بات نہیں کر رہا, پوری لائف کی جو انویسٹمنٹ تھی, خاندان در خاندان, نسل در نسل وہ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی تھی, ان کی پوری انویسٹمنٹ تھی. ان کو کہا گیا تھا, یعنی مجھے خود پتہ ہے کہ آپریشن ضرب میں صرف ایک ہفتہ یا اس سے بھی میرے خیال میں کم ٹائم, اور 15 جون شدید گرمی تھی, کیونکہ میں خود رپورٹنگ کر رہا تھا بنو میں. ہم وہاں پہ جرنلسٹ تھے, ان کو کہہ کے کہ آپ لوگ نکلو یہاں سے. تو وہ لوگ نکلے, جو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے, وہ بھی انہوں نے قربانی دی. آپ نے ہر قسم کا وہ بھی یوز کیا وہاں پہ, اسلحہ وغیرہ بھی. آپ سکسیزفل رہے ٹی ڈی پی کو نکالنے میں. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن, وہ والا فیز ہونا چاہیے تھا. پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے اس چیز کو دوبارہ سے وہ کمپرومائز کیا. یہاں پہ جو اسلام آباد میں چیزیں ہو رہی ہیں, وہ جو نیشنل ایک پالیٹکس ہو رہی ہے, اس کو اگنور کیا گیا کہ بس یہ تو لوگوں کو نکال دیا گیا, یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. وہی ٹی ٹی پی جس کو ہم وہ یعنی یہاں پہ میڈیا پہ جاہل بھی کہتے ہیں, وہ جانور بھی کہتے ہیں, وہ سب چیزیں انہوں نے افغانستان جا کے, یعنی اس وقت بھی ہم رپورٹنگ کرتے تھے, حالانکہ پورا جو پاکستانی میڈیا تھا, یعنی جو ایکسپرٹس تھے اس سبجیکٹ کے, وہ سب جو ٹی ٹی پی ایکسپرٹ تھے, وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستانی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں, وہ پاکستانی سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں اور اس پہ وہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وہ چیز چھوڑی کہ بس یہ تو ختم ہو گئے. ہم تو کور کر رہے تھے, میں اور یہ افتخار بھی تھا. یہ ہم دونوں ایک دوسرے کی وہ دے کے, کیونکہ اس وقت جوائنٹ یہ نہیں تھا کہ افتخار کیا ٹویٹ کرتا ہے, تو میں اس کا ویٹ کرتا تھا کہ یہ اس کے پاس بھی یہ خبر ہے یا نہیں, اور میں بھی, تو ایک دوسرے کو اس طرح ہم وہ جج چیک ہو جاتا تھا, تصدیق وہ آپس میں کراتے تھے. تو اس وقت یہ تھا کہ ٹی ڈی پی جو وہاں پہ گئی, ان کا بہت ہی برا حال تھا. انٹرنل فائٹنگ شروع ہو گئی, سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے ایک دوسرے کو مارا. انتہائی غربت, سیریسلی ان کے پاس کھانے کے پیسے, یعنی وہ والا سسٹم ہو گیا تھا کہ وہ آگے پیچھے وہ یعنی کھانے تک ان کو پڑی تھی کہ وہ کہاں سے مینیج. لیکن انہوں نے خود کو وہاں پہ 3 سال مسلسل کام کیا اور خود کو ری آرگنائز کیا, دوبارہ سے ٹی ٹی پی کو کھڑا کیا. اس میں فیکٹر کیا تھا کہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ انٹیکٹ تھی, یعنی ان کی اصل جو بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں, جو جہادی گروپس ہیں, ان کی آئیڈیالوجی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. باقی یہ مین پاور, یہ خودکش حملے وغیرہ, یہ سیکنڈری ہے. فرسٹ جو ہے, جو پرائم چیز ہے, وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے, جس کے بیس پہ آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہو, آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہو. تو وہ ان کی انٹیکٹ تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جو ٹی ٹی پی کے موجودہ سربراہ ہیں نور ولی محسود, انہوں نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے یکجا کیا. اور آج جو ٹی ٹی پی میں گروپس ہیں جو 45 کے قریب ہو گئے ہیں,
تو آج والی ٹی ٹی پی یعنی گروپ کے لحاظ سے جو ملیٹنٹ فیکشن اس میں مرج ہو گئے ہیں، وہ جو پہلی والی ٹی ٹی پی تھی اس سے زیادہ گروپس ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب اس دفعہ اس کے یعنی کے پاس پورے ایک ریاست کی سپورٹ ہے، پورا ایک ملک اس کا ایک پناہ گاہ ایک طرح سے افغانستان. یہ تو بہت ڈینجرس ہے ہمارے لیے کہ افغانستان کا سپورٹ ہے. اب اسمارٹ ہیں، ٹیکس ہیوی ہیں، دیو لرن دیئر لیسنس، اور جو ان کے اسٹرانگ ہولڈس تھے ان میں سے کچھ جگہوں پہ واپس آ گئے ہیں. اب اس طرح کی بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بالکل ٹیکس جو ہے وہ آفیشیلی ادھر جاتا ہے. ہاں، وہ ان کے جو ہم ایکسٹورشن ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے لیتے ہیں. آپ ٹرائبل علاقے میں یعنی وزیرستان کی تو مجھے خود پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹھیکیدار بھی چاہ رہے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں جو کہ سویلین گورنمنٹ آفیشلز ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کہ ان کو تھریٹس ہیں تو ان کو بھی وہ چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ان کی پریزنس تو وہ تشکیلات کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کی تشکیل ہوتے ہیں. تشکیل ایک گروپ آف فائٹرز وہ موو کرتا ہے، اس کو ایک علاقہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جا کے تم لوگوں نے حملے کرنے ہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے یہاں پہ رہنا ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ نہیں، وہ فریش جو گروپ ہے تو وہ ان کو ریپلیس کرتا ہے. تو یہ ان کی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. پھر انہوں نے پورے ملک میں ایک طرح سے ولایاز بنائے ہیں جو کہ سو کالڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا. یعنی انہوں نے خیبر پختونخوا میں 7 میرے خیال میں ڈویژنز ہیں، تو ہر ڈویژن کی سطح پہ انہوں نے ایک صوبہ وہ دیا. لیکن یہ ایگزیکٹ وہ ماڈل ہے جو افغان طالبان کا ہوا کرتا تھا انسرجنسی کے ٹائم پہ. تو کافی چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو آئیڈیالوجیکلی اور ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور پروپیگنڈا فرنٹ پہ بھی وہ جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی کہ بڑی اچھی کوالٹی میں ان کے گرافکس وغیرہ، ان کے جو وہ ہیں نشید وغیرہ جو جنگی ان کے ترانے ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ سب چیزیں وہاں سے مینیج ہو پاتی ہیں. اور انٹرنیٹ بھی وہاں پہ یعنی اویلیبل ہے 24/7. اور ریاست جو ہے، ریاست کے پاس وہی پرانا طریقہ کار ہے ابھی تک. تو ریاست کیا کرے؟ اب میں بہت بڑا ناقدین ہوں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا، اسٹیبلشمنٹ کا. ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ایک فورن گورنمنٹ وچ از ہاسٹائل ٹو یو، جو آپ کے ہمیں لیکچرز دے رہا. وہ سوچیں افغان طالبان سے ہمیں لیکچرز مل رہے ہوتے ہیں ڈیموکریسی پہ اور حد ہو گئی ہے. وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم کیا ان سے نیگوشیٹ کریں اگر وہ بارڈر کو بھی نہیں مانتے، ملک کو بھی نہیں مانتے؟ واٹ از دیر ٹو نیگوشیٹ؟ ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے اور بھی کافی معاملات. بٹ ٹی ٹی پی اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نیگوسیشنس کے اگینسٹ نہیں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ایون دو ہر دفعہ فیل ہوئی ہے، ہر دفعہ ہم نے معاہدہ کیا ہے، انہوں نے رینیگ کیا اس پہ. واٹ possibly could there be for the government of Pakistan to sit with the TTP and discuss? ابھی تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں گورنمنٹ بیٹھنا چاہتی. جو اطلاعات ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول یعنی پاکستانی گورنمنٹ اور افغان طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سیز فائر، یہ جو مولانا صاحب گئے تھے وہاں پہ، وہ پچھلے دفعہ بھی ہوا تھا. لیکن اس سے یہ کہ آپ ٹی ٹی پی ختم نہیں ہوئی، وہ ٹی ٹی پی کو بھی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو بھی ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ آرام کر سکے، وہ دوبارہ سے خود کو ریفریش کر کے، اور وہ نہیں ہے ری تھنکنگ وغیرہ پورا پروسیس وغیرہ، تو وہ ان کو بھی چاہیے. یعنی ہم تو یہاں پہ وہ جب جنرل فیض نے وہ پورا سلسلہ شروع کیا تھا مذاکرات کا، تو یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو ہم نے 3 مہینے یا 2 مہینے کی سیز فائر کروائی ان سے. لیکن ہم جب دوسری طرف وہ کرتے تھے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے یا باقی جو گروپس ہیں، تو وہ تو بڑے خوش تھے کہ ہاں ہمیں بھی تھوڑا وہ آرام کی ضرورت تھی تو ہم بھی آرام کر لیتے ہیں. اور تو یہ چیز بھی ان کے حق میں یعنی وہ جاتی ہے. تو میرے خیال میں سیز فائر اگر ہو جائے بیچ میں، اور دوسرا یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیئر ٹیکر کا کوئی وہ نہیں ہے. کیئر ٹیکر جس طریقے سے افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہم نے وہ کیا، تو ان سے کیئر ٹیکر کو ان سے دور، یہ کوئی تقریروں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. تقریر تو اگر ہیں تو یہاں پہ زید عامر صاحب کی بھی کافی چیزیں پڑھی ہیں. آپ کے فیوریٹ تو نہیں ہے؟ مجھے بہت پسند ہے. میرے ابھی تو جب میں تو ابھی جس دن وہ ایران نے بھی میزائل ماری، میں سوچ رہا تھا کہاں ہے زید عامر. میں خود بھی ٹویٹر پہ وہ ان کی ٹریننگ ویڈیو تو آئی تھی، میں نے یہی تو دن تھا، اس کو بھیجو آج. پر ٹی ٹی پی افغان طالبان نہیں، ٹی ٹی پی الیکٹرک گورنمنٹ آ گئی. ہاؤ ڈو واٹس اے نان ملٹری سولوشن ٹو ٹی ٹی پی؟ بیکاز آئی ایم اسٹرگلنگ.
as somebody who's against. نان ملٹری سولوشن جو ہے یہ دونوں یہی مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک موقع پہ صرف ملٹری سولوشن پہ ریلائی کیا اور جو نان ملٹری سولوشن ہے اس کی طرف نہیں گئے. تو یہ دونوں انٹیکٹ ہیں, ان دونوں کو ساتھ لے جا کے, یعنی کائنیٹک اور اس کے ساتھ یہ جو مذاکرات ہو چاہے جو بھی ہو اس طرح کے معاملات. بیچ میں پاکستانی ریاست نے سرنڈر کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی. وہ آپریشن ضرب عضب کے بعد اگر ہمیں مذاکرات بھی شروع کرتے تو وہ بہت سکسیزفل رہتے, کیونکہ اس وقت ٹی ٹی پی سب سے کمزور پوزیشن پہ تھی, بہت ہی کمزور پوزیشن پہ. میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں ٹی ٹی پی کے تھے اس وقت کہ وہ اگر گورنمنٹ ان کو ایکسیس کرتی ان کو بٹھا وہ تو وہ ہتھیار ڈال کے واپس آ جاتے. لیکن وہاں پہ ہم میں ایک چیز آ گئی, آپ ایروگینس کہہ لیں یا جو بھی کہو, یعنی راحیل شریف ہمارے آرمی چیف تھے اور ٹویٹر پہ اس وقت جو ٹرینڈ تھا, یہ پہلی دفعہ جب مجھے ٹرینڈ کا پتہ چلا ٹویٹر وغیرہ پہ کہ یہ کیسے, تو وہ یہی تھا کہ تھینک یو راحیل شریف, بڑا مشہور ٹرینڈ تھا. تو کامران خان نے ٹیٹو بھی کروایا کمر پہ ان کی, کامران اکمل کی, کامران خان نے. کامران خان میرے فیوریٹ وہ آپ کے فیوریٹ ٹی وی ہوسٹ ہیں. اور دوسرا کامیڈی شو کون سا پسند ہے نمبر 2 پہ آپ کو؟ دوسرا کون پسند ہے مجھے؟ دوسرا کامیڈی شو کون سا پسند ہے؟ کامران خان تو نمبر 1 ہو گیا نا. ان کا آتے کامیڈی نائٹس وذ کامران, ایک پولیٹیکل شو کرتے ہیں وہ پاکستان. نہیں یہ میرے سینئر ہیں. ویسے بھی جاوید چودھری صاحب مجھ سے بہت ناراض ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا تھا, لیکن مجھے خود بھی ریئلائز ہوا کہ وہ ٹویٹ لینگویج تھوڑی سی, کیونکہ سینئر ہے ہمارے, میں تو پرسنلی بہت وہ کرتا ہوں. تو ان کا بڑا وہ مجھے میسج آیا کہ یار میں یہ تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا جید بھائی میں نے ڈیلیٹ کیا. آپ سینئرس کی عزت کریں. جاوید چودھری صاحب خود سینئرس کی بہت عزت کرتے ہیں. سینئرس کے مسئلوں کے لیے انہوں نے ایک دوائی بھی اسی پہ وہی تو میں نے وہ کیا تھا, اس پہ تو ہم نے پورا ایک شو کیا تھا. جاوید چودھری صاحب بہت اچھا آدمی ہے. مستنصر حسن تارڑ کے بعد سب سے زیادہ اردو میں افسانے مجھے جاوید چودھری افسانہ نگاری میں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو اینکرز ہیں پاکستان میں, جو میڈیا ہے جرنلزم ان کا اصل میں جو بیڑ ہے وہ اینکر نے تباہ کیا ہے. تو 3-4 میرے اینکر دوست ہیں, سب نے وہ کیا کہ اینکر تو ہم بھی ہیں. تو سب کو میں نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کے علاوہ جو ہے یہ اینکر نہیں ہے, یہ اینکر ہیں جو ملک کو نا روک کر بیٹھے, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے. تو یہ کہ نان ملٹری اور ملٹری دونوں یعنی چیزیں ہونی چاہیے ایک ہی موقع پہ. آپ دونوں کو آئسولیشن میں وہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے. اور اسٹیٹ کو جو بھی ہو اس وقت جو سرنڈر کی میں نے بات کی آپریشن ضرب عضب کے بعد, اس وقت جب بھی ہم جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے پوچھتے تھے تو وہ اس کو آن نہیں کرتے تھے. ریاست جب ایسے موقع پہ یعنی جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کو بڑا اوپنلی آ کے معاملات کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور آن کرنا چاہیے. اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو 20 سال لڑ رہے ہیں وہاں پہ طالبان کے خلاف, اور یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے اوسٹ کیا تھا اسامہ بن لادن کو, اور اسی اسامہ بن لادن کو جنہوں نے 9/11 اٹیکس کیے تھے, ہزاروں کی تعداد میں امریکن مارے تھے. لیکن ان کو جو پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک جو ڈسٹریکشن ثابت ہو رہا ہے افغانستان اور یہاں سے نکلنا چاہیے, تو انہوں نے اوپنلی آ کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. اس کے جو فارن سیکرٹری ہیں ٹرمپ کے وہ ملا برادر سے ملے ہیں, ٹرمپ نے خود کال پہ بات کی ان سے اوپنلی ان کو. وہ تو ریاستیں ایسے کام کرتی ہیں, ریاستیں شرماتی نہیں ہیں. یہاں پہ ہم وہ نہیں ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرح کہ ہم شرماتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ آن کیا یہ نو پبلک کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے. تو اس وقت اگر یہ سرنڈر کی پالیسی, اس میں لوگ سرنڈر ہو بھی گئے تھے. حکیم اللہ محسود کی فیملی بھی ہو گئی تھی, 3-4 اور بھی سینئر کمانڈرز وہ لوگ بھی آ گئے تھے. پنجابی طالبان کے جو سربراہ ہیں عصمت اللہ معاویہ, اور پنجابی طالبان میں عام طالبان ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہے, ان کی انوالومنٹ تھی GHQ اٹیک میں. جو میجر آپ کے سیکورٹی انسٹالیشنز ہیں اس میں ایئر بیسز ہیں یا اس میں ISI کی وہ اس میں وہ لوگ انوالو تھے. انہوں نے اس کے ساتھ بھی مذاکرہ یعنی وہ بھی سرنڈر ہو کے یہیں وہ پنجاب میں رہ رہے کہیں پہ. تو میرے خیال میں اس وقت بھی اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ پالیسی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم اتنے نشے میں تھے کہ نہیں ہم ان سے مذاکرات کیوں کریں گے, ان کو تو ہم نے مار بگایا, ان کی تو کمر توڑ دی, یہ تو اب واپس ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ واپس آئے. راحیل شریف صاحب تو چلے گئے لیکن ٹی ٹی پی واپس آ گئی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی وہ چیز ہے نہیں. چلیں وہ آپ نے ماضی میں جو کیا اس پہ وہ چودھری شجاعت کی طرح مٹی پاؤ, لیکن آگے لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اور صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے نہیں بلوچ جو ملیٹنٹس ہے اس کے حوالے سے بھی. کیونکہ ہم ٹیررزم اور وائلنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم اونلی مینز بس آپ دہشت گرد کو مارتے ہیں. اگر دہشت گرد کے مارنے سے کسی چیز کا خاتمہ ہو سکتا تھا تو ٹی ٹی پی 2007 کے اندر جو ہے وہ میکسیمم 2700 سے 3000 لوگ تھے.
آج دیکھ لیں کتنے ہیں. آج کتنے جو انہوں نے ایک مائکرو لیول سروے جو ہے وہ کرایا تھا بما فیملی کے, جب یہ پروسیس شروع کر رہے تھے پیس ٹاکس کا, کہ اگر ان لوگوں کو واپس لائیں گے اور سیٹل کریں گے, کوئی 43,000 کا فگر ہے, 43,000 انکلوڈنگ فیملیز. تو 3,000 اور میرے خیال میں 43,000 میں یو ایس ایڈ کو چاہیے تھا کوئی کانڈمس تو گرا دیتے ہیں ان کے علاقوں میں. یہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں میرے خیال میں. somewhere between the lines we are losing the plot, and if we cannot gather it as soon, there is a lot of chaos that's coming. I think the country is losing the plot because some people are making a lot of plots. I think یہ پلاٹستان کی حقیقت یہی ہے. اس میں ابھی خان صاحب کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے افغان ریفیوجیز کے اوپر, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی پرانی کلپس نکال کے شیئر کرنا شروع کر دی ہیں. میں نے بھی شیئر کی ہے بھائی. وہ تو آپ بوگز میں ہے نا, بوگز ہے تو بوگز میں نے اس لیے شیئر کی, اینڈ آئی ول ٹیل یو دی ریزن کہ میں نے کیوں شیئر کی. کیونکہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ٹویٹ کیا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جو سبجیکٹ ہم کور کرتے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کے اندر, کوئی بھی گورنمنٹ, وہ کبھی بھی ریفیوجی فرینڈلی نہیں رہی ہے. اور وہ صرف ریفیوجی کی حد تک جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ آئی ڈی پیز کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے. اینڈ دیز آر فیکٹس. ہم چاہے اس کو کسی طریقے سے ڈینائی کرنے کی کوشش کریں. اب حالیہ دنوں میں جو ہم نے ایک ایوکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہے, جس کو ہم والنٹری ریپیٹریشن کا نام جو ہے وہ دے رہے ہیں, کیونکہ ایوکشن کا لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بے دخل کرنا کسی کو کیسے کر سکتے ہیں, ہیومینیٹیرین ری لوکیشن. سو یار آپ نے ایک جنریشن کو رکھا 40 سال, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یہ اللیگل ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللیگل ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو میک مور اینیمیز؟ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی کابل کے اندر, تو میں اور آپ تو چائے پینے نہیں گئے تھے سیرینا, ہمیں تو کوئی نہیں لے کر گیا تھا. اور ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اب ایک فرینڈلی گورنمنٹ آ گئی ہے, یہ لوگ جو ہے ہماری مدد کریں گے. نا اٹس ناٹ ورکنگ. اور نہ ان لوگوں نے کہا تھا جن کو آپ بے دخل کر رہے ہیں. آئی تھنک سو چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے. وی شوڈنٹ میک مور اینیمیز. پاکستان از میڈ انف اینیمیز. دا اونلی کنٹری ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا دیٹ ہیز barred fence on both borders. LOC پر بھی ہے, پاک افغان بارڈر پر. ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف چائنا ہے, اور وہ روڈ ویسے بھی 6 مہینے برف باری میں بند رہتا ہے. تو یو ہیو بلاکڈ دس انٹائر سسٹم. تو جب تک انٹر ڈپینڈنسی نہیں رہے گی, میرے خیال میں لوگوں کے اسٹیکس آپ ختم کر رہے ہیں. اسٹیکس ختم ہوں گے دین پیپل ڈونٹ کیئر. جو میں وہ کلپ کی بات کر رہا تھا, جو کلپ شیئر ہو رہی ہے, آئی وانٹ ٹو ٹاک مور اباؤٹ افغان ریفیوجیز ایز ویل. وہ خان صاحب کی ایک پرانی کلپ تھی, انہوں نے بولا کہ زیادہ تر جو پشتون ہیں وہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی ہیں, وہ تو سمپتھائزرز ہی ہوں گے. تو ایک آئیڈیا ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ہمارا پورا ناردرن بیلٹ ہے یہ تو ہے ہی ٹی ٹی پی سمپتھائزرز. یہ تو چاہتے ہیں ٹی ٹی پی لانا, یہ تو چاہتے ہیں کہ شریعہ ہو, یہ تو وہ چاہ رہے ہیں نا یہ ہونا. تو ہم تھوڑی کچھ کر رہے ہیں. گیلپ نے سروے کیا تھا, آپ کو یاد ہے وہ گیلپ نے ایک سروے کیا تھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہے وہ سروے جو ہے وہ شریعہ جو ہے وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں. آئی تھنک میجورٹی جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ وہ شریعہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو وہ انہوں نے صرف کے پی میں نہیں کیا تھا یا بلوچستان میں نہیں کیا تھا, پنجاب میں بھی کیا تھا, سندھ میں بھی کیا تھا. سب چاہتے ہیں کہ شریعہ ہو, تو اس پہ آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ لوگوں کے دل نہ دکھائیں. ہم نے آئی تھنک میں جو ایک مین اسٹریم پاکستان جس کو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک پرسیپشن دیا ہوا ہے نا کہ پشتونوں کو تو نہ پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے, ان کو بس گن پکڑ کے جنگ کرنی ہے. اور تو ٹی ٹی پی تو ان کے لیے اچھا ایک, ایون تو ہم نے ریسنٹلی جو دیکھا ہے سوات میں ہزاروں لوگ باہر آئے, اینڈ اگین آئی مائٹ ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز ود سینیٹر مشتاق یا مراد سعید, بٹ آئی سپورٹ دیم فار دس نا کہ آپ طالبان کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں. پوسٹرز لکھے گئے کہ طالبان کے جو حامی ہیں سب کے سب ہیں جو ہیں. تو از دا اسٹیٹ انفورسنگ اور جان بوجھ کر نافذ کر رہے ہیں طالبان پشتونوں پر, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ اٹ. What is mainstream Pakistan getting wrong about Pashtuns? It's a very good question. Now let me explain this. کہ ہوا کیا ہے. Like یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ لیکن موقع نہیں ملتا کیونکہ مین اسٹریم میں آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. You don't have the time, neither does it have the appetite, and neither does it have the editorial backing کہ وہ ایسی باتوں کو ان کو اپنا چینل نہیں بند کروانے. بات یہ ہے کہ ایک اینڈ گیم اسٹریٹجی بنائی گئی, کیونکہ مین پریمس اس کا یہ ہے,
یہ جنگ جو شروع ہوئی یہ اس لیے شروع ہوئی کیونکہ جو لوگ مجاہدین تھے، ہم راتوں رات ہم نے فیصلہ کیا کہ 9/11 کا اٹیک ہوا تو اب ان کو یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، وہ جتنے بھی تھے وہ مخالف ہو گئے. اس پورے پریمس کے اندر ایک بات ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایلائی ہے. تو بیسیکلی پاکستان از sort of mouth piece for the Americans in terms of statements, in terms of policy. اب جب امریکہ واپس جا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ریورس کرنا چاہیے. اس میں سے امریکہ نکل گیا اس پریمس میں سے، تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان اکیلا رہ گیا. تو چونکہ یہ سارے لوگ جو ہے ویسے بھی پہلے ہمارے ساتھ تھے، تو چلو آج ان کو واپس لے کر آتے ہیں. اس کو اینڈ گیم اسٹریٹجی کا نام جو ہے وہ دیا گیا. صبح کا ٹیررسٹ شام کو گھر آئے تو اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتے. یہ آئیڈیا ہمارا، یہ سارٹ آف ایک آئیڈیا تھا ہماری. اور لاجک اس کے پیچھے یہ تھا کہ کبھی تو آپ نے بیٹھنا ہے بات کر کے، لائک دا اینڈ فار ایوری کانفلکٹ. اینڈ کنٹرری ٹو واٹ پیپل تھنک، it was actually sort of an amalgamation of practical experiences from other countries. Simultaneously, there was a lot of literature that was made available for that process. تو یہ 6 phase process تھا یہ ریپیٹریشن. اس میں پہلے آپ کانٹیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر شرائط ہوتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آخر میں سیکنڈ لاسٹ فیز میں اس کو پارلیمنٹ لے کر آنا تھا، پر پارلیمنٹ نے کچھ لیجسلیشن کر کے 6 فیز میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی تھی. انٹینشن آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے بیکاز اٹ ڈنٹ وانٹ اے پروٹریکٹڈ وار. اور یہ ایک بیسک پریمس ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کی کہ 2 چیزوں کے درمیان میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی وہ لٹریری بات ہے، یا تو آپ جسٹس کا پرونگ لے کر آتے ہیں یا پھر آپ پیس چاہتے ہیں. اگر آپ جسٹس چاہتے ہیں تو جسٹس کے پھر اپنے پروسیجرز ہیں، اور اگر آپ پیس وہ پروٹیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں مطلب یہ جنگ پھر لمبی ہوگی، کیونکہ everybody does not agree with everyone's version of events of how it happened. تو اس میں پھر بات چلتی رہے گی اور ایک جوڈیشل پروسیس. اس میں بھی پھر کویسچنبل ہے نا، جسٹس فار ہو. اگر امریکہ کہتا ہے صدام نے برا کیا، ہمیں کورٹ بٹھائیں گے، صدام کو لٹکا دیں گے، جسٹس ہو گیا. جسٹس تو نہیں، مطلب چل whatever one thinks of Saddam and what he's done, maybe Saddam deserved it, but what happened to Iraq and what America's intervention, it's not justice. Absolutely, and it led to more chaos. جی. And then the second path is of peace. اب اسٹیٹ کی نظر میں جو اس ٹائم پر اسٹیٹ کو چلا رہے تھے لوگ، ان کی نظر میں یہ تھا کہ چلیں پیس کو چانس دیتے ہیں، لیٹس سٹ اکراس اے ٹیبل اور یہ بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نان اسٹیٹ اینٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. جس لحاظ سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ٹرپیکل ایک ٹرائبل فارمیٹ ہے، اور جس کے تھرو ڈیل کر رہے ہیں وہ خود انریکگنائزڈ اینٹی ہے. اٹس کمپلیکیٹڈ ٹو پٹ اٹ ان اے نٹ شیل. تو یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا. اب اسٹیٹ کا سب سے انیشل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے خلاف کیے ہوئے مرڈرز کا یا کرائمز کا وہ ایک عام معافی نامہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شہزاد کے خلاف یا افتخار کے خلاف ہو تو جسٹس سسٹم کے اندر یہ دونوں فیصلہ کریں گے. لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے. سو اسٹیٹ نے پھر بھی کہا کہ پیس کو چانس دینا چاہیے. اس کے بیچ میں پھر جو لوگ ایک فیصلے کر رہے تھے وہ سارے گھر چلے گئے، اور جب گھر چلے گئے تو نئے لوگ آ گئے. نئے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ختم کر دیں. تو جو پروسیس شروع بھی ہوا تھا وہ کمپلیشن تک نہیں پہنچ سکا، لائک مڈل تک بھی نہیں پہنچ سکا. اٹ ڈنٹ ریچ دیٹ پوائنٹ. اب جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ اس انکمپلیٹ پروسیس کا آفٹر میتھ ہے. دیٹ از وائی اٹ بیکمز اے پالیسی باٹل نیک، کیونکہ آپ جو بھی پلان بناتے ہیں اس کے شارٹ لیول، مڈ لیول، لانگ ٹرم سلوشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں. انفارچونیٹلی اس ملک میں چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہاک بیسس پر ہوتی ہیں. سب 2 سال کا سوچتے ہیں، 1 سال کا سوچتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز کا کوئی نہیں سوچتا. اٹس اے فیلئر آن میکسیمم لیول. دا آفٹر میتھ از ان فرنٹ آف یو. دیر از TTP, دیر از ISKP, دیر آر ڈفرنٹ پیپل دیٹ آر اٹیکنگ فرام نیو nomenclatures coming in. And our policy in Afghanistan, which we were thinking کہ یہ ایک successful policy ہے, we thought that we were using them. Now we feel that we have been used. اس میں I also get چلیں ہسٹری ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا IRA سے آئیڈیولوجیکل ایک اگریمنٹ ہو تو IRA کی گڈ فرائیڈے ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، اگری کر لیتے ہیں. I see that as a victory. As maybe somebody who's
suffered more or seen TTP نے جو کیا ہے پاکستان میں, میرے لیے وہ سمپتھی نہیں ہے. میری مین اسٹریم پاکستانی کی اوپینین یہ ہے کہ TTP سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے. آپ نے جب ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے وہ ڈیل توڑی ہے. آپ کو جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں وہ ایلیمینیشن کرنا ہی پڑے گا. ایم آئی رانگ؟ اٹس اے پرسپیکٹیو انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز. تو آپ کے ساتھ آپ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیر از نو ادر وے آؤٹ آف اٹ. بٹ دیکھیں افغان طالبان آر پلئنگ ویری ٹیکٹفلی. جب آپ کہتے ہیں کہ TTP اس سائڈ پر ہے تو کہتے ہیں آپ کے اپنے انٹرنل سیکورٹی میکینزم تو ہے نا. دس از دیئر آرگیومنٹ. ٹھیک ہے TTP اس سائڈ پر ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دے آلویز سے دس. یہ ان کا ایک ٹیکٹیکل نیریٹو ہے دیٹ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ آپ اپنی سیکورٹی کنٹرول کریں. جس طرح ہم نے ISKP کے خلاف اپنی سیکورٹی آپریشنس کیے, یہ مینیج ٹو کنٹرول دیٹ. جو ایک عام پاکستانی کی سوچ ہے, میں اس میں آئی مین ویدر آئی ایگری اور ڈس ایگری از اے سیپریٹ تھنگ. دا فیکٹ از کہ آج آپ وزیرستان کی بات کریں, پشاور کی بات کریں, خیبر کی بات کریں, ہاؤ مچ ڈو دے نو اباؤٹ دا ایریا؟ لٹرلی نتھنگ. ہاؤ وڈ دے بی ایبل ٹو نو دا پرابلمز ان دوز ایریا؟ بیکاز مین اسٹریم, کیونکہ وہاں پر تو TRP کی ریٹنگز ہی نہیں آتی. تو نیوز کاسٹرز اس کو چرس اڈا بولتی ہیں. میں تو ایک دفعہ چلا گیا ڈھونڈنے, مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ غلط تھا. کچھ ایسے نام ہیں جو نہیں لینے چاہیے. وہ بہت عجیب قسم کے پنجابی میں پروناؤنس ہوتے ہیں. وہ تو مری کے بھی اوپر, وہ اپر اور لوور ہے, اور ایک بلوچستان میں بھی پلیٹو ہے, بٹ وہاں نہیں جاتے. تو I think so on a general level it's a failure to understand the problems. اور پلس ہم نے کتنی نیشنل ڈبیٹس جو ہے اس ڈسکورس پر جنریٹ کی ہیں, آپ مجھے بتائیں. بات آخر میں اسی پہ آ جاتی ہیں. ہم نے کبھی کوئی اس کو سیریسلی پبلک لیول پر ڈسکشن کی ہے؟ آئی ڈونٹ سی اینی پبلک لیول ڈسکشن. اور اب تو ہے ہی نہیں بالکل. اب تو اس بات کو سوچنا بھی ناممکن ہے. What am I missing, right? Like, so for instance, if Israel says کہ حماس سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے, وہ تو اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں, آئی کین گو ٹورڈز ہسٹری اینڈ آئی بی لائک نہیں, 2017 میں ان کا ایک چارٹر آیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے 1967 والے بارڈرز. لیکن یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ وہ تو خاتمہ چاہتے ہیں, وہ بکتا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو سپورٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, مے بی بیکاز آئی ایم آن دی ان سائڈ اینڈ آئی ڈونٹ سی تھنگز دیٹ کلیئرلی. فرام مین اسٹریم پاکستانی پرسپیکٹیو میرا یہ ہے کہ TTP چاہتا ہے پورے پاکستان پہ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی لمیٹڈ ٹو دیئر ایریاز, پورے پاکستان میں نافذ ہو شریعہ, اور شریعہ بھی وہ والا جو ان کا آئیڈیا ہے. تو آپ ان سے کیسے ہی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں وین دیٹ از دیئر ڈیمانڈ اینڈ دیٹ از واٹ دے وانٹ؟ ایم آئی رانگ؟ یو آر ناٹ انٹائرلی رانگ. یو آر ناٹ انٹائرلی رانگ. جب اس قسم کے کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیل کرتے ہیں. اس کا کبھی کوئی پرماننٹ حل نکل نہیں سکتا. میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. فار ایگزامپل اچھے پروونس کی انڈونیشیا میں, انہوں نے وہاں پر ادھر القاعدہ تھی, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے. یو نو ہاؤ لانگ دوز ٹاکس لاسٹڈ؟ 14 years. Wow. But they didn't send in ulama or they didn't send in military or civil law enforcement to talk to people. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ ان کی بات کرانا شروع کی. پھر اسٹوڈنٹس کے ڈیلیگیشنز بھیجے, اس کے بعد پھر ریلیجس ڈیلیگیشنز بھیجے. الٹیمیٹلی واٹ دے ڈیسائیڈیڈ واز کہ اس کو اپنے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں لے آتے ہیں اور ایک جو ہے وہاں پر آپ کنسینشول گورنمنٹ جو ہے وہ بنا دیں. انڈونیشیا کے اندر اس پروونس کے اندر شریعہ جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے. کدھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہیڈ لائنز اس نے بنائے ہیں یا کہیں پر جو ہے وہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی, نو ویئر. بٹ دے آر ریلیٹیولی ان پیس. اینڈ اٹ واز القاعدہ. اینڈ جنرل ایمنیسٹی دی گئی ان سب کو. بٹ دیر واز ون کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو اٹ. وہ یہ تھا کہ اٹ واز پوسٹ سونامی ویئر دا کنٹری دے ور آلسو ڈسٹرائڈ اینڈ دا پیپل دیٹ دے ور فائٹنگ اگینسٹ ور آلسو آئی مین فائنینشلی اینڈ ملیٹریلی ڈسٹرائڈ. سو دے تھاٹ کہ نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں لیٹس سٹ ڈاؤن اکراس اٹ نیگوشیٹنگ ٹیبل اینڈ ٹاک. لیکن اس میں پھر کمپلیکسٹیز ہیں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل. کمپلیکسٹیز اس میں یہ ہے کہ اٹس ان دا مڈل آف دا اوشن, تو اس کے ارد گرد کوئی افغانستان نہیں لگتا, کوئی انٹرنیشنل وہ ایسی کوئی چیز نہیں لگتی جس میں باہر سے لوگ آ جائیں اور وہ کوئی گن جو ہے وہ بنائیں. سیکنڈلی جو ہے ان کا جو پروسیس ہے یہ لوکل لیجسلیشن نہیں کر سکتے. بس جو لیجسلیشن ہے اس میں پروونشل ڈومین میں رہے گی. اٹ ڈز ناٹ ہیو این اوور رائڈنگ افیکٹ وتھ نیشنل پالیٹکس. میرے خیال میں اس قسم کی ڈسکشنز جو ہے وہ اگر ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے,
لیکن ایک چیز ہے اینڈ آئی ول ٹیل یو دیٹ ویری کلیئرلی کہ شاید اسٹیٹ اگر اس پروسیس کو شروع بھی کر دے ٹرائبل ایریاز کے اندر اس کا بائی ان بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ ملٹری آپریشن کا یہ ٹی ٹی پی کے نیریٹو کا آئی تھنک پیپل ول ناٹ سبڈیو ٹو دیٹ. جو ریزسٹنس ایکچوئل جو اسٹیٹ کا ہے, جو اسٹیٹ کا ایک ایڈجنکٹ ہے اور جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے کہ جو لوگ ہیں اس ایریا کے دے ڈونٹ وانٹ دس, دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف واٹ یو کال مین اسٹریم پاکستان. دے وانٹ انڈسٹریز لائک فیصل آباد, they want shopping malls like Karachi, they want business hubs like Lahore, they want restaurants like Islamabad. The fact nobody wants restaurants like Islamabad. What is wrong with you? Every single Pashtun right now is judging you. You think Pashtuns want food from Islamabad? Let's put shame on you. Let's put it in terms of the building shame on your chapli kebab. By the way, آپ چاہتے ہیں KP میں ٹسکنی کورٹ یارڈ کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, اس وقت جو وہ کھانا کھاتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا جج کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں سوات میں وہ کہتے ہیں کنولی کھلے ہیں. I take my last words back. Structures ان کو چاہیے. So لیکن دا فیکٹ از کہ 2014 سے 2021 تک کا جو ٹائم فریم ہے جس میں دہشت گردی ہم نے کہا ختم ہو گئی اور جس کی ویزیبل افیکٹس بھی ختم ہو گئے, یہ پیریڈ تھا کہ آپ وہاں پر جو ہے کچھ کرتے ہیں. ادھر کچھ بھی نہیں ہے. لائک دیر از لٹرلی نتھنگ آن واٹ پیپل کوڈ ایکچولی گو بیک ٹو اینڈ سے کہ اسٹیٹ نے ہمیں یہ دیا ہے, سو دس سسٹم دیٹ از کمنگ ان, جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ they are not acceptable to us. Currently, they are in a mode to say کہ یار save us, لیکن نہیں ہے. There is اس قسم کے وہ 3% کا جو NFC ہم نے پرومس کیا تھا وہ بھی نہیں دیا, جو ڈیولپمنٹ چاہیے تھی وہ نہیں دی. To understand it better right now, جو پورسنس ہے آف دا بارڈر اوور دا ایئرز امپروو تو ہوئی ہے, بارڈر فینسنگ کا ہر سال آتا ہے. ہاؤ پورس اور نان پورس از اٹ رائٹ ناؤ؟ It is, the border is, I won't say completely non-porous, لیکن it's very difficult to cross over, almost ناممکن ہے. اوپر نارتھ سے بھی پہاڑوں سے بھی مشکل فینس میں جو گیپس ہیں وہ تقریباً 53 جگہوں پر ہیں, اور وہ بیکاز آف ویدر کنڈیشنالٹی کی وجہ سے ہیں. دیر از نو ادر ریزن آف دیٹ, کیونکہ اتنے آلٹیچیوڈ پر آپ فینس لگا نہیں سکتے. اس کی جو کاسٹ آف بلڈنگ اٹ, ری بلڈنگ اٹ بیکاز آف دا سنو, وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ اتنی ہائٹ پر ہے کہ ادھر سے موومنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن ہے. سو وہ ایک ایشو ہے. لیکن بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی رہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بارڈر کے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی رہی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اسٹیٹ ان ساری باتوں کو مانتی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے. اس کے لیے میجرز بھی ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک دن 20,000 لوگ اکٹھے ہو کر وہ اس سائڈ پہ آ جائیں گے, دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی, دیٹ از ناٹ ہیپننگ. تو یہ جو رپورٹ ہوا تھا کہ ڈیورنگ فیض ایرا PDS گورنمنٹ, کئی طالبان فائٹرز جن کو ڈیل یہ ہوئی تھی کہ گنز کے بغیر آئیں گے, فیملیز کے ساتھ آئیں گے, لیکن لاٹ آف پیپل رپورٹڈ کہ ہم نے خود دیکھا ہے گنز لے کر ان کو کراس کروایا گیا تھا, کھل کر بلایا گیا تھا. اینڈ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبرز بٹ تھاؤزنڈز واکڈ وتھ ویپنز. از دیٹ ٹرو؟ They are not more than 80. They are not more than 80. 80 لوگ تھے بس. They were not more than 80. یہ تو ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, اینڈ نوئنگ گراؤنڈ ریالٹیز as well. اور میجورٹی موومنٹ, کیونکہ مسئلہ سوات کے اندر جو ہے وہ زیادہ بنا تھا, اس میں بھی کچھ ریزنز جو ہے انہوں نے سائٹ کیے تھے کہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پر ان کو جو ہے وہ آنے دیں ویپنز کے ساتھ. It wasn't with weapons. It wasn't with weapons. یہ بھی وہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ they did not find weapons locally. ہاں, سوال میں کون سا مشکل ہے ویپنز ڈھونڈنا. I mean and that happened. That did happen. لیکن جب آپ اس قسم کے پروسیسز کے اندر جاتے ہیں, اور یہی میری ساری بات تھی کہ اس پروسیس کو بھی سیکریٹیو جو ہے وہ رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ایک پورشن تھا جو سیکریٹیو, لیکن آپ سوات میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ سوات کے لوگوں کو تو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ پولیس والا جب وہاں پہ پہنچا پہاڑ پہ, ہاں, تو اس نے کہا کہ یہ ادھر نہ ہو. اس نے کہا کہ تم تو دہشت گرد ہو. اس نے کہا کہ ہم تو ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر فائر کیا, اس کو مارا, پیر پہ اس کو گولی لگی. اینڈ دین اٹ آل اسٹارٹڈ ہیونگ اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہ بھائی یہ تو آپریشن ہوگا. بٹ وہ 80-82 لوگ بھی جو ہے they were given safe passage. They were asked to leave. So they are no longer there in Swat. یہ وہ والے کم از کم نہیں ہیں.
یس انڈیویجول سوات کے اندر تو آئی تھنک میجر انسیڈنٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان since January we haven't seen major incident happening in Swat or either in Peshawar since January, touch wood, but you never know. اور یہ کہنا کہ حالات کی خرابی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک فیئر فیکٹر اس میں بہت بڑا ہے, لیکن سائملٹینیسلی یہ کہنا کہ بالکل ہی سب کچھ ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے. مزمل was on the podcast and he was saying کہ I think سوات کی بات کر رہے تھے, I might be wrong, but he was saying کہ کچھ جگہیں ہیں جہاں طالبان کا وہ آفیشیل وہ ہے کہ ٹیکسیشن میں ان کو 50% ملتا ہے یا ان چیزوں ملتا ہے. It wasn't in Swat. It's in north and south Waziristan. And this is also an open secret. آفیشیل بھی جو پیسے ہے وہ ان کو جا رہے ہیں. تو the fact is کہ جو contractors روڈ بنا رہے ہیں یا بلڈنگ بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں, they are paying 5% of the project to these people. To TTP. To whatever local group exists. It can't be only کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, دیر آر ادر ملیٹنٹ نیٹ ورکس ایز ویل. اس میں حافظ گل بہادر گروپس ہیں اور اب ہم نئی اینٹیز بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اگر کسی کی جان کے اوپر بات بنی ہوئی ہے اور اس کی فیملی کو جو ہے وہ پرابلم ہے, پیپل آر پیئنگ ایکسٹورشن. دا اسٹیٹ نوز دیٹ پیپل آر پیئنگ ایکسٹورشن. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں, لوگ ڈر کے ہمارے رپورٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ جو اسٹیٹ کے ساتھ ایک سٹیزن کا رشتہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے ہی نہیں. سو پیپل ڈونٹ گو ٹو رجسٹر FIRs فار ایکسٹورشن. دے ڈونٹ. آئی تھنک فار ایئرس کراچی اسی طرح جیتا تھا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, سب بھی بتا دے رہے ہوتے تھے. تو از دی آئیڈیا ناؤ کہ چلیں میجر انسیڈنٹس نہ ہو, بام بلاسٹ نہ ہو, چائنیز کو ٹارگیٹ نہ کرو اور اسٹیٹس کو چلتا رہے. اینڈ واٹ شوڈ ہیپن اس کہ آپ اکنامکلی اپ لفٹ کریں تاکہ اوور دا ایئرس چیزیں بہتر ہو جائیں. از دیٹ واٹ آئی تھنک میں اصل میں بات ہم نے شروع کی تھی کہ ہوا کیا تھا اور اب اس ٹائم پہ کیا ہے. تو جب یہ پروسیس شروع ہوا تب بھی لوگوں کو نہیں پتہ لگا, جب ختم ہو گیا اور پالیسی ریورس ہو گئی تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگا. اب جب آپ جاتے ہیں ان ایریاز کے اندر اور کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے, تو وہ کہتے ہیں آپ لے کر آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ پرانی رجیم لے کر آئی تھی. وہ کہتے ہیں کون سی پرانی رجیم دے, تو ڈونٹ نو انڈیویجولس کے میکرو لیول پہ کون سی پالیٹکس کھیلی گئی اور کون تھا آگے تھا اور کون پیچھے تھا. فار دیم اسٹیٹ تو وہ جو کنفیوژن ہے وہ ابھی تک کسی نے کلیئر نہیں کی. پیپل آن گراؤنڈ آر کنفیوزڈ بیکاز دیر از اے لارجر چنک آف دا سوسائٹی دیٹ بلیوز کہ یہ تو خود لے کر آئے تھے ان کو. تو وہ آئیڈیا پرسسٹ کرتے ہیں. جی رائٹفلی بلیو. تو آبویسلی آئی مین جب پروسیس تھا اور آپ نے کھل کے نہیں بتایا کہ کتنے لوگ آئے کتنے نہیں, وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 80-82 لوگ تھے. لوگوں کو تو نہیں پتا, جنرل پبلک ڈز ناٹ نو. نہ آپ نے کوئی ٹی وی پہ اس کے اوپر کوئی ڈسکورس جنریٹ کیا, نہ آپ نے کوئی پبلک کے لیے کوئی بات جو ہے وہ کی. اینڈ دین یو ایکسپیکٹ دا پیپل ٹو انڈرسٹینڈ آن واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. ایسا چلتا نہیں ہے. لائک مے بی ونس اور ٹوائس اٹ ورکس بٹ اٹ کریٹس فردر ڈسٹرسٹ. اس لیے ان پروسیسز کو کچھ درجے تک ٹھیک ہے سیکرٹ رکھنا چاہیے جو اس کی ورکنگز ہیں, لیکن جب ڈیسیجن میکنگ کی باری آئے تو یو ہیو ٹو ٹیک دا پبلک ان ٹو کانفیڈینس.